اچھا اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ طارق کو کسی چیز پر پڑھے اسے دوا سمجھ کر پی لے، مثلا پانی کے اوپر پڑھے اور اسے دوا سمجھ کے پی لے تو اسے بھی شفا یابی نصیب ہوتی ہے، تو یہ بھی خود ایک شفا یابی ہے۔ اچھا اسی سورہ طارق کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ یوم عرفہ خاص طور پر ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ وہاں میدان عرفات میں وہ باقاعدہ پوری ایک لسٹ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ سورہ والطارق کو سب لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھتے ہوں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کے پاس اس کا کوئی حوالہ ایسا موجود ہوگا کہ عرفات کے دن آپ لوگ بھی چاہیں تو جو یہاں پر اس وقت حج پہ نہ گئے ہوں وہ بھی اس کو کریں، 3 دفعہ سورہ طارق کو خاص طور پر جس کے لیے بہت مجرب ہے، وہ کسی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی اگر نہیں ہو رہی ہو تو ان کی شادی کی نیت سے جن افراد نے بھی 3 دفعہ روز عرفہ سورہ طارق پڑھی ہے، مولانا فرماتے ہیں تقریباً سب کی شادیاں اگلے عرفات کا دن آنے سے پہلے، اگلے سال کا اس سے پہلے وہ سب کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو مولانا اکثر اتنی بڑی لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے، کبھی وہ پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، اتنا لوگ ان کے پاس نام کو نوٹ کرواتے ہیں کہ میدان عرفات میں حاجی جو ہے وہاں پہ ان کا نام لیا جائے، ان خواتین کا جو اگر ممکن ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں ان صفحات کے اوپر جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں ان سب کی شادیاں تو نوٹ کیا جاتا ہے کہ اگلے سال تک ان سب کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو سورہ والطارق کا دیکھیں یہ والا بھی فائدہ ہے۔ اور اچھا بہت سی خواتین بھی وہاں پر، یہ تو خیر ذرا رات کا منظر ہے، وہ میدان عرفات میں جو صبح سے لے کر اور غروب آفتاب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر سورہ والسماء والطارق 3 دفعہ تلاوت کی جائے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی سورہ طارق، اچھا طارق ایک ستارہ ہے، جو سورہ طارق کی تلاوت کرے گا اسے آسمان پر موجود جتنے بھی ستارے ہیں ان کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اچھا اب آسمان پہ کتنے ستارے ہیں؟ 20 ارب کھرب ستارے ہیں۔ اچھا 20 ارب یا کھرب نہیں، 20 ارب کھرب، یعنی اتنی زیادہ ان کی تعداد اس لحاظ سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 2 کے آگے آپ 26 زیرو لگائیں اتنا ثواب اس کو ملے گا سورہ والطارق کی تلاوت کرنے سے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں آسمان پر جتنے تارے ہیں ان سے 10 گنا، یعنی اس فگر کو 10 سے ملٹیپلائی بھی کریں، یہ کہاں اس کے ثواب۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنا ثواب یہ کیسے، ہر آدمی اپنے نا ظرف کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا اگر واقعتاً وہ چلے بس تو ہم ایک آدمی کو بھی جنت میں نہ جانے دیں اور سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ تو پروردگار کی ذات ہے، بے تحاشا عطا کرنے والا ہے، نہ عطا کرنے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، نہ اس کے اندر بخل پایا جاتا ہے، فیاضی ہے تو کوئی۔ اور پیغمبر اسلام جیسا آدمی، وہ شخصیت، عظیم شخصیت، وہ کبھی بھی شریعت میں، اب بات یاد رکھ لیں، ائمہ کلام میں مبالغہ آرائی نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی یہ نہیں کہ بس آپ کو ایسی شوق دلانے کے لیے جو ہے نا وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اگر فلاں کام کرو گے تو تمہیں دے دیا جائے گا، اور آپ نے وہ کام کر لیا تو بعد میں آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میرا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ واقعی دیا جائے گا، میں تو شوق دلا رہا تھا۔ نہیں، جب کہا ہے انہوں نے کہ آسمان پر ستاروں کی تعداد جو ہے، اچھا اب دیکھیے جو گیلیکسیز ہیں آسمان کے اوپر، کہا جاتا ہے کہ 200 بلین گیلیکسیز ہیں جو آبزرویبل یونیورس ہے، جس کو اب تک دریافت کیا جا چکا ہے یا دیکھا جا چکا ہے اس کے اندر، اور جو ابھی دریافت ہی نہیں ہوئی اس میں کی کیا حد اور انتہا ہوگی یہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو سورہ والسماء والطارق کی تلاوت سے آسمان پر موجود جتنے بھی ستارے ہیں اس کو پیغمبر فرماتے ہیں اس کے 10 گنا برابر اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور 3 دفعہ آپ نے سنا کہ عرفات کے دن خاص طور پر روز عرفہ اگر اس کو پڑھا جائے تو شادیوں کے سلسلے میں بے انتہا مجرب ہے، بہت ہی تجربہ شدہ ہے، اگرچہ میں نے روایات یا اس کے لحاظ سے اس کو نہیں دیکھ سکا، یقیناً ہمارے استاد محترم کے علم میں وہ سب چیزیں ہوں گی، یا مجربات ایسے علماء کے ہوتے ہیں کہ جو کہ اس طرح سے منتقل ہوتے ہیں علماء کے تھرو، تو یہ بھی ایک بڑی ویسی چیز